الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. وکیف اور کیسے یحکمونک وہ آپ کو منصف بنائیں گے یا فیصل بنائیں گے، فیصل کرنے والا بنائیں گے. وعندہم اور ان کے پاس التورات تورات ہے، فیہا جس میں حکم اللہ رب العالمین کا حکم ہے. ثم پھر تولونا وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین یہ وہ لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں. یہ پیچھے جو آپ سماعت فرما رہے تھے 2-4 آیات پہلے یہود کی مذمت اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی خواہشات کو پہلے رکھتے ہیں، بعد میں اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہیں. تو پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ آپ کے پاس اگر یہ آ جائیں کوئی فیصلہ لے کر، آپ چاہے ان کے درمیان فیصلہ کریں، آپ چاہے ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی حکومت اور آپ کی رعایا کے اندر نہیں آ رہے. آپ کے ساتھ معاہدہ ضرور ہے اس بات کا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا یا تم پر حملہ کرے گا تو ہم دونوں اکٹھے مل کر کے اس کو جواب دیں گے، لیکن یہ آپ کے ذمہ یا آپ کے حکومت کے اندر نہیں آتے. اگر آپ چاہے فیصلہ کر دیں چاہے نہ کریں، یہی تعلیمات دی ہے اسلامی حکومتوں کو. اور یہاں پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے فیصلہ لے کر کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. جب پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو یہ فیصلہ نہیں ہے. کہا جی تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ ہماری کتاب میں تو زانی کی جو سزا ہے وہ مکالہ کر کے اس کو لان تان کرنا، گلیوں کوچوں میں گھمانا، بس یہی سزا ہے ہماری کتاب میں. اسلام میں تو بڑی سخت سزا ہے. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہی سزا ہے جو اسلام نے قرآن کے اندر رکھی ہے، وہی تورات کے اندر زانی کی سزا ہے. تورات منگوائی دیکھا تو وہی سزا تھی. تو اللہ رب العالمین پہلے ابھی پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہے وکیف اور کہتے یحکمونک یہ آپ کو فیصل بنائیں گے، آپ سے فیصلہ لیں گے. وعندہم التورات حالانکہ ان کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے. وہ تورات جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، فیہا حکم اللہ اس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے. ثم تولون من بعد ذلک اس کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے اس وجہ سے آتے ہیں کہ تورات کے اندر جو حکم ہے یہ اسے خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے فلاں چیز کی فلاں سزا رکھی ہے، فلاں چیز کا فلاں حکم ہے، انہیں سب پتہ ہے. لیکن یہ آپ کے پاس اس وجہ سے آتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے آپ اللہ کے نبی ہو، آپ پر اللہ کی شریعت نازل ہوتی ہے، آسمان سے آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. تو ہم پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس چلے جائیں فیصلہ کرانے کے لیے. اگر جو تورات میں اللہ رب العالمین نے سزا لکھی ہے اس سے ہوئی کم تو ہم اس حکم کو مان لیں گے، اگر نہ ہوئی کم تو پھر ہم ہے ہی سازشی، ہم تو اللہ رب العالمین کی کون سی فرما برداری کرنے والے ہیں، تو پھر ہم انکار کر دیں گے، بھئی ہم تو نہیں مانتے. دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ یہ نافرمان قوم ہے، نہ یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، نہ یہ تورات کو ماننے والے ہیں، نہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. یہ کسی چیز کو نہیں ماننے والے، یہ اس چیز کو ماننے والے ہیں جہاں انہیں دنیا کے اندر اپنا فائدہ اپنا مفاد نظر آتا ہے. یہ اپنی خواہشات کو ماننے والے اور کسی چیز کو نہیں ماننے والے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم تولون من بعد ذلک جب ان کے پاس آپ فیصلہ کریں گے جو انہیں پسند نہیں آئے گا پھر یہ اسے پھر جائیں گے، کیوں؟ خواہشات کو مانتے ہیں. فرمایا وما اولئک بالمؤمنین یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین.